بہت اچھی طریقے سے یہ دماغ میں رکھیں، ہمارے یہاں بعض لوگ جو کم علم کے باوجود فتویٰ دینے لگتے ہیں، جرأت اور جسارت کر بیٹھتے ہیں، ان سے یہی باتیں نہ سمجھنے کی وجہ سے غلطی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ چند کتابوں کو پڑھ کے موٹی موٹی باتیں یا ایک چیز کی یہ کفر ہے یہ فوراً فتویٰ دے دیا۔ دیکھیے یہ فرق، یہ اہل علم علمی بات ہے، بہت علمی بات۔ ہاں کہ اب مثال کے طور پہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، میں اس بات کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں ہلکی سی، کہ جہمیہ معتزلہ جو اللہ کے اسماء و صفات میں گمراہی کے شکار ہیں، بدعات کے مرتکبین ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ ان کو کافر کہتے ہیں؟ کیا آپ ان کو کافر کہتے ہیں؟ تو علامہ ابن تیمیہ نے گویا اس کی وضاحت کی کہ ان کے درجات ہیں، 3 درجہ بیان کیا، ایک ہلکا پھلکا، ایک درمیانی اور ایک غالی۔ اس میں ہلکے پھلکے کو انہوں نے غلط لغزش کرنے والا، غلطی کرنے والا، درمیانی کو گنہگار اور غالی کو انہوں نے کافر کہا، جو غلو کرنے والے ہیں۔ جہمیت ہی ہے، انکار صفات کے جراثیم نظر آتے ہیں لیکن اس کے بھی درجات ہیں۔ کیسے درجات؟ میں نے اس سے پہلے تکفیر کی بحث میں کہا تھا، انہوں نے نقل کیا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے مخالفین سے کہا تھا بہت اچھی طریقے سے، میں اس کو یاد دلا رہا ہوں، دہرا رہا ہوں کہ تم لوگ جو عقیدہ رکھتے ہو اپنے مخالفین سے کہا تھا، میں جانتا ہوں کہ وہ کفر ہے، اس کا کرنے اور اختیار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، لیکن میں تمہیں کافر نہیں کہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جاہل ہو، تم معذور ہو، تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ کفر ہے، اور میں اگر وہی عقیدہ جو تم لوگوں نے اختیار کیا ہے اگر میں اسے مان لوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کفر ہے، میں اس کو ارتکاب کروں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا، لیکن تم اس کا ارتکاب کر رہے ہو مگر میں تم کو کافر نہیں کہتا۔ فرق سمجھ رہے ہیں کہ کام تو کفر کا ہے، عقیدہ تو کفر کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسباب، کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر ہم اس کو نرا کفر یا اسلام سے خارج کر دینے والی بات نہیں کہیں گے۔ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے عقیدے بھی بدعت مفسقہ فاسق قرار دینے والی ہوں گی کہ وہ بدعت تو ہے، عقیدے میں تو ہے، لیکن غلو کے درجے کو، انتہائی درجے کو نہیں پہنچ رہی ہے، جیسے خوارج کی بدعت اور جو ان کے ساتھ ہے، خوارج کی بدعت اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ اب آج ہم کہتے ہیں کچھ لوگوں کے یہاں خارجیت کی بحث کرتے ہوئے جو فتویٰ دیتے ہیں کہ کسی شخص نے اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا تو وہ اسلام سے خارج، یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی اس مزاج کے، وہ اپنے آپ کو خارجی نہیں کہتے، تحریکی اخوانی جماعت اسلامی کے لوگوں کے یہاں یہ پایا جاتا ہے۔ مولانا مودودی صاحب نے فتویٰ دیا ووٹ دینا شرک ہے۔ اب جو لوگ ووٹ دیے تو ان کے ماننے والے ان کے قول کو قرآن اور حدیث اور وحی اور اس کی باریکیوں کو سمجھے بغیر جو لوگ اس کو پکڑ لیے کہ یہ دین ہے، نبی کی قول کی طرح مان لیا اس کو، تو اب جس نے ووٹ دیا ان کے نزدیک وہ فتویٰ دے دیتے ہیں ہاں یہ مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، اس کو گولی مار سکتے ہیں، کافر ہے۔ سید قطب صاحب نے سارے مسلمانوں کو کہا، اگرچہ وہ اذان دیتے ہیں اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے محراب میں آوازیں لگا رہے ہیں، لیکن سب کے سب کافر ہیں۔ پورا سماج اور معاشرہ جاہلیت کا سماج اور معاشرہ ہے۔ فی ظلال القرآن اور معالم الطریق، معالم کیا ہے ان کی معالم کتاب ہے، ان کتابوں میں یہ اس قسم کی عبارتیں 1 2 نہیں 10 20 ہیں۔ تو غور کیجئے یہ جو فتویٰ دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ علمی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ علم نہیں رکھتے تھے۔ کسی کو برا لگے گا، جو ان کے معتقدین ہیں وہ سن کر بڑا برا مانیں گے کہ مولوی صاحب آپ کتنے چھوٹے ہیں اور اتنے بڑے لوگوں پر تنقید کر رہے ہیں۔ سید قطب صاحب جن نے جو باتیں کہی ہیں نا، وہ ائمہ اسلام، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام ابن تیمیہ اور ان سے پہلے اور بعد کے بہت سارے کبار علماء، بڑے بڑے علماء کرام کی مخالف بول رہے ہیں، ان سے زیادہ سمجھتا ہے۔ شخصیات کے بارے میں، مناظرے کے بارے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنا بڑا ہے، کس مقام کا ہے، دلیل دیکھی جاتی ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو قبول اور رد کا معیار ہے، اس معیار پر کس کی بات شان پر قابل قبول بنتی ہے، کس کی بات قابل رد ہے۔ یہ ایک نقطہ لوگ سمجھ لیں تو بہت ساری اس قسم کے جو جھاڑ جھنکاڑ لوگ شخصیات کی بنیاد پر دین کے نام پر اختیار کیے ہوئے ہیں نا، وہ سب چھوڑ کر صحیح دین کی طرف آ جائیں، لیکن لوگ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ ایک شخصیت کو بڑا سمجھا، اب جب اس کو بڑا مان لیا تو دماغ میں بٹھا لیا اس کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے، کتنی بڑی گمراہی ہے۔
یہ معیار نہیں ہے شریعت کو قبول کا، قبول اور رد کا، معیار ہے اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کا اجتماعی فیصلہ، اجتماعی منہج. بہت اچھی طریقے سے سمجھیں.